إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. معزز محترم ذی وقار علماء کرام، اساتذہ کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم ساتھیوں، مجھے آپ کے سامنے تھوڑی دیر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ خیر امت کے فضائل، خصوصیات اور ان کی ذمہ داریاں. موضوع بڑا طویل ہے، لیکن جتنا وقت میسر ہے انشاءاللہ اس وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے جو آیت بہت ہی معروف ہے، مشہور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس آیت کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا. یہ اتنی معروف آیت ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو. اللہ نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے نکالا ہے. کیوں؟ کہ تم معروف کا حکم کرتی ہو، منکرات سے روکتی ہو. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس امت کا مقام بہت اونچا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ امت مسلمہ کا مرتبہ، درجہ اللہ کے پاس بہت ہی اعلیٰ ہے، اونچا ہے، بہتر ہے، برتر ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اور یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ، اس میں رہنے کا شرف مجھے بھی حاصل ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو حاصل ہے کہ ہم خیر امت میں شامل ہیں. اور یہ وہ خیر امت ہے جس کو بہترین امت کہا گیا. اور اس امت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اونچا ہے. کیوں اونچا ہے؟ اس کی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. اپنے مرتبے کو جان لو، اپنے مرتبے کو پہچان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اس امت کو کتنا عظیم بنایا ہے، کتنا اونچا بنایا ہے، کتنا بڑا مقام دیا ہے. انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی. آپ یہ سمجھ کر چلیں کہ جو خصوصیات
اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دی ہے، یعنی امت مسلمہ کہیے، امت محمدیہ کہیے، خیر امت کہیے، سب یہی امت ہے۔ اس کی جو خصوصیات ہیں بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اہل علم نے بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں، ضخیم ضخیم کتابیں تحریر کی ہیں فضائل پر، اس امت کے فضائل پر۔ کچھ فضیلتیں، کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور اس امت کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کا تعلق قیامت کے دن یوم آخرت سے ہے۔ انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے کچھ باتیں کریں گے۔ آئیے ہم اور آپ بلا تمہید کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ سب سے پہلی خصوصیت اس امت کی، یہ امت جو خیر امت ہے، اللہ نے اسے جو رتبہ دیا، درجہ دیا، دنیا کی ساری امتوں میں جو سب سے اونچا مقام دیا، اس امت کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو سب سے پہلی خصوصیت جو اہل علم نے بیان فرمائی اس امت کی، یہ امت اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے۔ یہ بہت بڑی اور پہلی خصوصیت کہ یہ امت اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس طرح سے انبیاء کو چنتا ہے، اللہ جس طرح سے نبیوں کے سردار کی حیثیت سے، امام الانبیاء کی حیثیت سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس امت کو بھی چنا ہے۔ ہمارا آپ کا انتخاب ہوا ہے، اس امت کا انتخاب ہوا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ فرماتا ہے سورہ فاتر میں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، کہ ہم نے کتاب الہی کا وارث ان لوگوں کو بنایا ہے جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے استفا کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ کیا کہا؟ کتاب الہی کا وارث۔ کتاب الہی سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی ہم نے قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا، استفا کر لیا۔ کون؟ اس سے مراد یہ امت مسلمہ، یہ امت محمدیہ، یعنی ہم اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے۔ اس آیت میں پتہ چلا اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری ایک دلیل ہے، دوسری ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ لوگوں اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، محنتیں کرو، کوششیں کرو، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تمہارے بس میں جتنا ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنی قوتیں ہیں، جتنی توانائیاں تمہارے پاس ہیں، سب جھونک دو اللہ کے دین کی جد و اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وَاجْتَبَاكُمْ، کیونکہ تم اللہ کا انتخاب ہو، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے، لہٰذا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کرو، محنتیں کرو۔ معلوم ہوا اس امت کی پہلی خصوصیت یہ کہ یہ امت اللہ کا انتخاب ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چنا، ایسے ہی آپ کی اس امت کو چنا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی مصطفیٰ ہیں، آپ کی یہ امت بھی مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی مجتبی ہیں، آپ کی یہ امت بھی مجتبی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی مختار، آپ کی یہ امت بھی مختار ہے۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی، یہ خصوصیت ہے اس امت کی، پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، جیسے کہ میں نے کہا وقت کم ہے اس لیے بڑی تیزی سے گزریں گے۔ دوسری خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ جس طرح پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں ہوا، توریت میں ہوا، زبور میں ہوا، انجیل میں ہوا، ایسے ہی اس امت کا تذکرہ بھی، اس امت کا ذکر بھی، اس امت کے اوصاف اور صفات کو اللہ نے توریت میں بیان کیا، انجیل میں بیان کیا، زبور میں بیان کیا۔ دلیل سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ
من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ نے کہا کہ ہم نے زبور کے اندر، زبور آسمانی کتاب، اللہ کہتا ہے ہم نے زبور میں چند نصیحتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات بھی لکھ دی ہے، یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث، اس زمین کے وارث میرے وہ بندے ہوں گے جو نیک ہوں گے، متقی ہوں گے، صلحاء ہوں گے۔ جمہور مفسرین کرام کی یہ رائے ہے، جمہور مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادی الصالحون سے مراد ایک رائے یہ کہ اس امت کے خلفائے راشدین ہیں، یعنی ابو بکر مراد ہیں، عمر مراد ہیں، عثمان مراد ہیں، علی مراد ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ عبادی الصالحون سے مراد یہ خلفائے راشدین ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد پوری امت مسلمہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے زبور میں کیا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، زبور میں اس امت کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی معروف آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، وہ آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے، ان کی صفات کا تذکرہ کہ یہ لوگ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ صفات اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمائی ہے، یہی ساری صفات توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اللہ اکبر! اس امت کا تذکرہ، اس امت کی کہانی، اس امت کی داستان اللہ نے توریت میں، زبور میں، انجیل میں بیان فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اور آپ کا درجہ کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ نے بہت بلند کیا ہے، اللہ نے بہت اونچا اٹھایا ہے کہ اس امت کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس امت کی خصوصیات میں یہ خصوصیت بھی شامل ہے، اس امت کے امتیاز میں، امتیازات میں یہ امتیاز بھی شامل ہے کہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے افضل انسان کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں، ابو بکر ہیں۔ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر ابو بکر سے بڑا کوئی انسان نہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر، جو اسی امت کے ایک فرد ہیں اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں۔ یہ ہے امتیاز اس امت کا کہ اس امت کو اللہ نے ایسا فرد دیا ہے، ایسا شخص دیا ہے جو اس روئے زمین کا سب سے افضل انسان ہے۔ اور خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ ایک نبی کو اللہ نے اس امت کا ایک امتی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، اب آئیں گے دنیا میں تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے۔ یہ بھی اس امت کا ایک اعزاز ہے۔ اسی طرح اور آگے بڑھیں، اس امت کی خصوصیات میں جس کا تعلق دنیا سے ہے وہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی اجتماعی عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح پچھلی قومیں اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، ان کو پورے کی پوری قومیں ایک ساتھ تباہ ہو گئی، یہ اس امت کا امتیاز، یہ اس امت کی خصوصیت میں شامل کہ اگر اس امت کے لوگ گنہگار بنیں گے تو پوری امت اجتماعی طور پر، یہ امت پوری کی پوری ایک ساتھ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگی۔
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سألت ربی ثلاثا فاعطانی اثنتین ومنانی واحدہ، کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی جس میں 2 دعا قبول ہو گئی اور 1 دعا رد کر دی گئی۔ 2 دعا جو قبول ہوئی وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ، میں نے اپنے رب سے التجا کی، دعا کی، اے اللہ میری امت کو قحط سالی کا عذاب دے کر ہلاک نہیں کرنا، یعنی بھوک مری آ جائے، قحط سالی آ جائے، اناج غلے پیدا نہ ہو، اور میری پوری امت بیک وقت پوری دنیا سے ایک ساتھ قحط سالی کے عذاب میں اے اللہ گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے، اے اللہ میری امت پر یہ عذاب مت بھیجنا۔ یہ دعا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کیا کیا؟ فَأَعْطَانِيهَا، دعا ایکسپٹڈ، قبول ہو گئی کہ جاؤ اجتماعی طور پر اس امت کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ دوسری دعا کی وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرْقِ، میں نے دعا کی اے اللہ میری امت کے لوگوں کو غرق کر کے ڈبو کر کے جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، فرعون اس کا لشکر ڈوبا، پورے کے پورے ایک ساتھ تباہ ہو گئے، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو اجتماعی طور پر ڈبو کر سیلاب کی زد میں لا کر اے اللہ ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ سیلاب آئے گا، کہیں کہیں آئے گا، کبھی سونامی کی لہریں اٹھیں گی، کہیں کہیں زلزلے بھی آئیں گے، کچھ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے، پوری امت بیک وقت اجتماعی طور پر عذاب میں گرفتار ہو یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ فَأَعْطَانِيهَا، تو معلوم ہوا یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہ امت اجتماعی عذاب میں گرفتار نہیں ہوگی۔ ایک اور بڑی خصوصیت اس امت کی، ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ بات سنیے، یہ اس امت کی خصوصیت میں سے شامل ہے، داخل ہے میرے بھائی، کہ امت مسلمہ کو تکلیف پہنچانے والے، مسلمانوں کو اذیت دینے والے یا مومنوں کو قتل کرنے والے، مسلمانوں کو تباہ کرنے والے جو بھی ہوں گے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ مخصوص رکھا ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحجر کی آیت پڑھی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم میں سارے گنہگار و کافروں کو داخل کیا جائے گا، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کا اپنا اپنا ایک حصہ مقرر ہے۔ یعنی جس طرح آپ سنتے ہو کہ روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ ریان ہے، اس روزے دار اور روزے داروں کو ریان دروازے سے داخل کیا جائے گا، ایسے ہی جو جہنم کے دروازے ہیں ان دروازوں میں 7 دروازوں کا تذکرہ آیا، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بابن فیہا لمن صلی السیف علی امتی او علی امتی محمد، یاد رکھو ان 7 دروازوں میں ایک دروازہ وہ ہوگا، اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو میری امت پر تلوار اٹھائیں گے، جو امت محمد پر تلوار اٹھائے گی وہ لوگ اس جہنم کے دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس امت کی خصوصیات میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند خصوصیات جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ آئیے ہم اور آپ، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کا تعلق قیامت کے دن یوم آخرت سے ہے، اس کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں ہم کر دیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جو خصوصیات اس امت کو حاصل ہوں گی اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے
کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو بڑی آسانی سے پہچان لیں گے۔ ہم اور آپ کو نبی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنی امت کو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لیں گے۔ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، کل قیامت کے دن میری امت اس حالت میں آئے گی، میری امت قیامت کے دن اس حالت میں آئے گی کہ ان کے اعضائے وضو کرنے کی وجہ سے ان کے جسم چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ قیامت کے دن یہ امت کے افراد یعنی ہم اور آپ قیامت کے دن جب پیش ہوں گے، اللہ کے نبی ہمارے نبی بڑی آسانی سے مجمع میں جہاں اولین و آخرین کا مجمع ہوگا پہچان لیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے نشانات کی وجہ سے پہچانیں گے۔ اب وہ لوگ ذرا سوچیں وضو آدمی کب کرتا ہے؟ نماز کے لیے کرتا ہے، اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ باوضو رہتا نہیں، وہ وضو کرتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اللہ کے نبی پہچانیں گے کیسے جو باوضو نہیں ہوگا؟ بہرحال یہ خصوصیت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اعضائے وضو کے ذریعے سے پہچان لیں گے، اور یہ امت کے جسم چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ دوسری خصوصیت جس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ امت، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ امت انبیاء کے حق میں گواہی دینے والی ہے، یہ امت انبیاء کے حق میں شہادت دینے والی ہے۔ سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سارے لوگوں سے سوال کرے گا، انبیاء سے بھی سوال ہوگا، قوموں سے بھی سوال ہوگا۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا اے نوح میں نے تمہیں اپنے بندوں کے پاس بھیجا تھا، کیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ ہاں میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو بتایا ہے، سنایا ہے، سمجھایا ہے۔ اے اللہ میں نے بڑی محنت کی، اے اللہ دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، اے اللہ اکیلے بھی سمجھایا، اے اللہ سب کے ساتھ بھی سمجھایا، اے اللہ جیسا جیسا موقع ملتا گیا میں قوم کے لوگوں کو 1 سال 2 سال نہیں 950 سال تک سمجھایا ہے۔ اے اللہ بڑی محنت کی ہے، میں نے تیرے بندوں کو بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن ہر ایک کو اپنی صفائی میں کہنے کا موقع دیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جب نوح علیہ السلام کی گفتگو سن لے گا اس کے بعد قوم نوح سے کہے گا اے قوم نوح دیکھو یہ ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آیا تھا، اب تم بتاؤ یہ تمہارے پاس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ میرے بھائیو قوم نوح کیا کرے گی جانتے ہیں؟ اللہ کے غضب و غضب کو جانے گی، وہ اللہ کے غصے کو دیکھے گی۔ وہ قیامت کے دن دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ جب حساب کتاب لینے بیٹھے گا اس قدر غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے نہ اللہ کو کبھی اتنا غصہ آیا ہوگا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ اور وہ قوم نوح جس نبی نے ان کو 950 سال سمجھایا ہے وہ قوم نوح جھٹ سے انکار کر بیٹھے گی، کہے گی کہ نہیں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی سمجھانے والے نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نوح علیہ السلام سے اے نوح ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تم نے دعویٰ کیا ہے، اب دلیل پیش کرو، یہ قوم انکار کر رہی ہے، تمہارے پاس کوئی پروف ہے، تمہارا کوئی گواہ ہے کہ تم نے پیغام پہنچایا ہے؟ ہاں اللہ میرے پاس گواہ ہے۔ کون ہے تمہارا گواہ؟
نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میری گواہی، میں نے تیرے بندوں کو تیرا پیغام پہنچایا ہے، اس بات کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت محمدیہ دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اعزاز ہے ہمارا اور آپ کا، یہ امتیاز ہے ہمارا اور آپ کا کہ کل انبیاء کے حق میں سارے نبیوں کے حوالے سے گواہی دینے والے ہیں کہ اے اللہ جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے نبیوں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، اور ہم کتنے سچے ہیں رسول گواہی دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے ان کی گواہی سچ ہے، درست ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسی بہت ساری خصوصیات اس امت کو حاصل ہیں، اور ایک خصوصیت یہ بھی اس امت کو حاصل ہے کہ کل قیامت کے دن اس امت کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، شفاعت نصیب ہوگی۔ لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی جاتی ہے اور وہ دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے، فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، ولیکن اختبی دعوتی شفاعت لامتی الى یوم القیامہ، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کر رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، تاکہ اس کے ذریعے کل قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں سفارش کر سکوں۔ میرے بھائیوں یہ ایک امتیاز ہے اس امت کا، یہ ایک خصوصیت ہے اس امت کی کہ کل قیامت کے دن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں اپنی باتوں کو یہی سمیٹ کر تھوڑا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں خواتین بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ اشارہ دیا گیا، کچھ باتیں کی جائیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، چاہے ہماری مائیں بہنیں ہوں یا آپ تمام سارے کے سارے امت مسلمہ میں شامل ہیں، یہ فضیلت یہ خصوصیات سب کے لیے ہے۔ لیکن کیوں یہ فضیلت اور خصوصیات ایسے ہی اللہ دے دیا؟ آپ کے پاس کیا تھا؟ کیوں اللہ نے اتنی خصوصیات دے دی؟ کیوں اتنی فضیلتیں عطا کی ہیں؟ بس یوں ہی نہیں میرے بھائی، اگر ان ساری خصوصیات کے حامل بننا چاہتے ہو تو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس حوالے سے بہت بڑی ذمہ داریاں اور بہت ساری ذمہ داریاں امت مسلمہ کی ہیں، مردوں کی ہیں، عورتوں کی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تب جا کر کے اس کے مستحق بنیں گے، ورنہ بس یہ سنیں گے، مزہ لیں گے، اچھا لگے گا، لیکن خصوصیات حاصل نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں اتنی ساری خصوصیات ملنے کے باوجود، ابھی ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ریاض سلفی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی اور مختلف حوالوں سے درمیان میں جو حق زمینی حقائق کو پیش کر رہے تھے، ہماری اور آپ کی حالت زار پر گریہ کر رہے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہے، ایسی حالت ہو چکی ہے جہاں مردوں کی ہے، نوجوانوں کی ہے، وہیں ہماری ماں اور بہنوں کی بھی حالتیں بہت بری ہیں۔ آج ہماری خواتین، ہماری نوجوان بچیاں جو نام سے مسلمانوں کی بچیاں ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فتنہ فحاشی کا، بے حیائی کا، بے پردگی کا، ناچ گانے کا، شادی بیاہ میں ایک دوسرے کے سامنے آنے جانے کا، گلے ملنے کا، ہاتھ ملانے کا، یہ جو برا ماحول چل پڑا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ذمہ دار مرد بھی ہے کہ کھلا چھوڑ دیے ہیں، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے کرے، ساحلوں میں جائے، پارکوں میں جائے، سنیما ہالوں میں جائے، بے حیا بنے، بے شرم بنے، برقعے اتارے، دوپٹے کا پتہ نہیں کچھ بھی کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائی خواتین یاد رکھو، امت مسلمہ کی بہنوں، ماں یاد رکھو، تم وقار ہو اسلام کا، تم عزت ہو اسلام کی، تمہاری شان ہے، تمہاری عظمت ہے، تم اپنی عظمت و مرتبے کو پہچانو۔ اور خاص طور پر جو فتنہ چل پڑا ہے بے پردگی کا، بے حیائی کا، اے میری بہنوں یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو کہ جب عورت بے پردہ ہوتی ہے نا، عورت کا جب فتنہ آتا ہے تو تباہی بربادی آتی ہے۔ اور میں صرف دو حوالے دے کر بات ختم کر دوں گا۔ پہلی
پہلی بات قرآن کی آیت قرآن پیش کر رہا ہوں میں کہ دیکھو عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو کس قدر فتنہ بنتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے انداز میں ذکر کیا ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن مجید جب خطاب کرتا ہے تو پہلا خطاب مردوں سے ہوتا ہے، دوسرا خطاب عورتوں سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے، قرآن کی ترتیب ایسی ہی ہے کہ جب بھی قرآن مردوں عورتوں سے خطاب کرتا ہے تو پہلا خطاب مردوں سے ہوتا ہے، دوسرا خطاب عورتوں سے ہوتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومنہ عورتیں، یہ قرآن کی ترتیب ہے کہ پہلا خطاب مردوں سے ہوتا ہے، دوسرا خطاب عورتوں سے ہوتا ہے۔ لیکن جب بات بے پردگی کی آ گئی، جب بات بے حیائی کی آ گئی، جب بات زناکاری کی آ گئی، جب بات بدکاری کی آ گئی تو قرآن نے اپنی ترتیب کو الٹ دیا، قرآن نے اپنی ترتیب کو پلٹ دیا اور کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانیہ عورت کو اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ زانیہ عورت، پہلا خطاب مردوں سے ہوتا تھا لیکن یہاں پر پہلا خطاب اب کس سے ہو رہا ہے؟ عورت سے ہو رہا ہے۔ الزانیۃ والزانی، قرآن اپنی اس ترتیب کو الٹ کر پلٹ کر یہ بتا رہا ہے کہ عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو معاشرہ تباہ ہوتا ہے، معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں 80 سال کے بوڑھے ہو گئے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں لا تأمنونی علی النساء، اے دنیا والو اگر بات عورت کی آ جائے، اگر بات عورت کی آ جائے تو 80 سال کے بوڑھے سعید ابن مسیب پر بھی اعتبار مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ عورت جب بے پردہ ہوتی ہے، بے حیا ہوتی ہے تو فتنوں کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج دیکھو، آج ماں باپ، یہ والدین اپنی نوجوان بیٹیوں کے حوالے سے کس قدر پریشان ہیں۔ کہیں ارتداد کا فتنہ اٹھ رہا ہے، کہیں عشق و معاشقے کی بات ہو رہی ہے، اور تو اور مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ ہمارے گھر کی لڑکیاں اپنے تعلقات کو استوار کر رہی ہیں، عشق و معاشقے کے نام پر، محبت کے نام پر۔ کہاں گئی ایمانی غیرت ہماری ماں اور بہنوں کی؟ کہاں گئی ایمانی حمیت؟ اللہ اکبر۔ میں بات ختم کرنے کے قریب ہوں میری ماں اور بہنوں، آپ کو بس ایک مثال دے کر بات ختم کر رہا ہوں کہ اپنی ایمانی غیرت و حمیت کو باقی رکھو، اپنے پردے کو، اپنے جلباب کو، اپنی حفاظت اور اپنے وقار کو، اپنے وقار کی حفاظت کرو۔ میری ماں اور بہنوں سنو، اور دوستو آپ بھی سنو، آج ہم نے جو چھوڑ دی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری بچیاں آج ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ رشتے قائم کر رہی ہیں، دوستی کے نام پر، محبت کے نام پر۔ آپ کو معلوم ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو طلحہ انصاری جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو طلحہ، انہوں نے ام سلیم جو اسلام قبول کر چکی ہیں ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ ابو طلحہ، ام سلیم کا جواب سنیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مومنہ ہے، ایک مسلمان خاتون ہے، اس کے پاس ایمان ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، تم بھی مسلمان ہو، تمہارے پاس بھی ایمان ہے۔ دیکھو اس خاتون کو، وہ ام سلیم کو، اس کے پاس ایک غیر مسلم، ایک کافر ابو طلحہ کا رشتہ آ گیا ہے، اور ابو طلحہ اس وقت معاشرے میں بڑے عزت دار تھے، ان کا وقار تھا۔ وہ ام سلیم کہتی ہیں اے ابو طلحہ تم ایسے انسان ہو کہ کوئی عورت، کوئی لڑکی تمہارا پیغام نکاح آ جائے، کوئی لڑکی تمہارا رشتہ کینسل نہیں کرے گی، ہر لڑکی کی خواہش ہوگی تم سے نکاح کر لے۔ اے ابو طلحہ میں بھی یہی چاہتی، لیکن سنو بات یہ ہے
کہ انا امرأۃ مؤمنہ وانت رجل کافر، میں ایک مومنہ عورت ہوں اور تم ایک کافر مرد ہو، ایک مومنہ عورت کا نکاح ایک کافر مرد سے ممکن نہیں ہے، میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ میری ماں اور بہنوں دیکھو یہ ایمانی حمیت، یہ ایمانی غیرت دیکھو۔ ابو طلحہ کو دلچسپی تھی، غیر مسلم تھے لیکن بار بار نکاح کا پیغام آ رہا تھا۔ ام سلیم نے دیکھا ابو طلحہ دلچسپی لے رہے ہیں تو ابو سلیم نے آخری بار یہ جملہ کہا، اے ابو طلحہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ فلاں ابن فلاں کی تراشی ہوئی لکڑیوں کی پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ ایک کام کرو ابو طلحہ، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو اسلام قبول کر لو، تمہارا قبول اسلام ہی میرا مہر ہو جائے گا۔ تم اسلام قبول کر لو وہی میرا مہر ہو جائے گا، میں تمہارے نکاح میں آ جاؤں گی۔ سبحان اللہ، ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا، ام سلیم نکاح میں آ گئی۔ مورخین مفسرین اہل علم نے لکھا اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ مہر اگر کسی کا ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔